بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود۔ آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہنسنا، مسکرانا اور بہت سے ایسے واقعات اور بہت سی ایسی باتیں جو آپ نے شاید پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ کسی مسلمان کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ ہنسنا منع ہے؟ خوب ہنسیے، مسکرائیے، ہاں مگر گناہ کے قریب بھی نہ جائیے۔ اپنے دوستوں سے، ساتھیوں سے مذاق تو کیجیے لیکن ان کا مذاق نہ اڑائیے۔ اگر ہنسنا منع ہوتا، حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی ہنسنا ثابت نہ ہوتا۔ حالانکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ بعض مرتبہ آپ اتنا کھلکھلا کر ہنستے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھیں تک لوگوں کو نظر آنے لگتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہنستے نہیں تھے بلکہ ہنساتے بھی تھے۔ واقعہ مشہور ہے، ایک بڑھیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ یہ سن کر وہ بیچاری بڑھیا رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترس آ گیا، فرمایا گھبراؤ مت، پہلے بوڑھوں کو جوان کر دیا جائے گا، اس کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی گویا سوکھے دانوں پر پانی پڑ گیا۔ روتی منہ بسورتی بڑھیا ہنسنے مسکرانے لگی۔ حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہنسنے، مسکرانے اور مزاح کرنے والا کوئی اور نہیں دیکھا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہنسنے والے اور نفیس ترین صفات کے حامل تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے۔ اس حدیث کو نقل کرتے ہوئے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ طریقہ تھا کہ تمام تر اعلیٰ اور عرفہ شان اور عظمتوں کے باوجود جب گھر تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے آتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ کوئی شان ہے اور نہ کوئی حیثیت ہے، جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اس حالت میں کہ بیوی سہم جاتی ہے اور بچے دبک جاتے ہیں، موصوف اگر مولوی صاحب یا صوفی صاحب ہیں تو سرخ آنکھوں، چڑھے ہوئے تیوروں اور گرجدار گسیلی آواز کے ساتھ گھر میں داخل ہوتے ہیں، گویا عرش پر پہنچے ہوئے ہیں۔ گھر سے باہر عقیدت مندوں کا اظہار عقیدت، دست بوسی اور قدم بوسی موصوف کے دماغ کو آسمان پہ چڑھا دیتی ہے۔ موصوف چاہتے ہیں کہ گھر میں بیوی بھی ان سے ایسے ہی برتاؤ کرے۔ ہرگز بیوی آپ کی مرید نہیں، شریک سفر حیات ہے۔ اس سے ہرگز اس عادت کی امید نہیں رکھنی چاہیے جو گھر سے باہر آپ کو ملی ہے۔ ویسے بھی بیوی شوہر کی عقیدت مند مشکل ہی سے ہوتی ہے، چاہے سارا جہاں آپ کے قدموں میں آ جائے لیکن بیوی آپ کو گھاس تک نہ ڈالے گی۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، ایک زمانہ ان کا معتقد تھا لیکن ان کی بیوی کے مزاج ہمیشہ عرش پہ ہی رہتے تھے، وہ ان کو کسی کھاتے میں شمار ہی نہیں کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے دعا کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسی زبردست کرامت عطا فرما دیجئے جس کا مظاہرہ میں کر کے اپنی بیوی کو متاثر کر سکوں۔ خیر دعا قبول ہوئی، کرامت عطا ہوئی، ہوا میں اڑے، پھر اپنے گھر کے کئی چکر لگائے کہ بیوی دیکھ لے۔ صحن میں بیٹھی بیوی بڑی حیرت اور غور سے کسی بزرگ کی کرامت کا حال دیکھ رہی تھی، یہ بھی بیوی کو دیکھ رہے تھے۔ گھر آ کر انہوں نے بیوی سے پوچھا آج کوئی خاص بات دیکھی؟ اس نے جواب دیا، ہاں ایک بہت بڑے بزرگ ہوا میں اڑے تھے، میں تو کہتی ہوں ایسے ہوتے ہیں بزرگ، ایک تم ہو کہ زمین پر دھرے کے درے ہو۔ وہ بزرگ خوش ہو گئے اور چہہ کر بولے، ارے خدا کی بندی، جانتی نہیں وہ میں ہی تو تھا۔ بیوی کہاں دبنے والی تھی، فوراً بولی، اچھا جبھی تو میں کہوں کہ ٹیڑے ٹیڑے کیوں اڑ رہے ہیں۔ اگر کسی مسئلے سے نفس کی اصلاح نہ کرائی جائے تو لوگوں کی واہ واہ ایسے لوگوں کا دماغ عرش پر پہنچا دیتی ہے۔ جانور کا نفس چارہ بھوسا کھا کر موٹا تازہ اور مسٹنڈا ہو جاتا ہے، اور آدمی کان کے راستے جو تعریف سنتا ہے اس کو بھلانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ بس بہترین راستہ وہی ہے جس پر افضل البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ صرف عورتوں مردوں ہی سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش مزاجیوں سے بچوں کے دل کی کلیاں بھی کھل اٹھتی تھیں۔
ایک بچہ تھا عمیر، اس کی چڑیا مر گئی، اس کو نگیر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بچہ اپنی چڑیا کے مر جانے سے بہت اداس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دل بہلانے کے لیے بطور مزاح فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تمہاری نگیر کا کیا ہوا؟ بچہ اپنے نام کے ہم قافیہ الفاظ، اس میں ہم قافیہ الفاظ عمیر اور نغیر یہ سن کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا شفقت سے خوش ہو گیا، مسکرا اٹھا اور اس کے سارے غم دھواں ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی خوش اخلاق، خوش مزاج اور ہنستا مسکراتا بنائے، ہمیں وہ صفات عطا فرما دیں اللہ رب العزت جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات مبارکہ تھیں۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بچوں سے بھی نبی علیہ السلام کی کیسی محبت اور شفقت تھی۔ ایسے نیت کیجیے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ ہم ہنسے مسکرائیں گے، ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہو گئے ہیں، اب ہم مسکرائیں گے ہمارا روب ختم ہو جائے گا، ہنسی مذاق بالکل نہیں کرنا، ہمارا بڑا روب ہے۔ بھئی چھوڑ دیجئے اس روب کو، محبت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔